سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں جس موضوع پر بات ہو رہی تھی اس کو فی الحال روک کر ایک آدھ جمعہ حج کے موضوع پر گفتگو کی جائے، یہ احباب کی خواہش تھی۔ چونکہ حج کا موقع ہے، حجاج کرام تیاری کر رہے ہیں حج میں جانے کے لیے، اور حج سیکھ کر جانا چاہیے، سیکھ کر کرنا چاہیے، تاکہ سارے ارکان مکمل احتیاط کے ساتھ، آداب و مستحبات کی رعایت کے ساتھ ادا کیے جا سکیں۔ اسلام نے ہم کو جو عبادات لازمی طور پر دی ہیں بطور فریضے کے، اس میں سے ایک فریضہ ہے حج۔ حج کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ عبادات دو طرح کی ہیں، کچھ عبادات میں پیسے کا دخل نہیں ہے، جیسے نماز، روزہ۔ تو جہاں پیسے کا دخل نہیں ہے وہاں وہ عبادت امیروں اور غریبوں دونوں پر یکساں فرض ہے۔ نماز کی فرضیت میں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے، روزے کی فرضیت میں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے۔ لیکن جن عبادات میں پیسے کا دخل ہے وہاں پیسہ ہونا اور نہ ہونا بنیاد بنے گا۔ مثلا زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ جو خوشحال ہوگا۔ قربانی کس پر ہوگی؟ جو خوشحال ہوگا۔ اسی طرح حج انہی لوگوں پر فرض ہوگا جو حج کے سارے خرچے برداشت کرنے کے لائق ہوں۔ قرآن مقدس میں حج کی فرضیت کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لمبی آیت بھی نہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کی طرف سے لوگوں پر بیت اللہ کا حج لازمی قرار دیا جا رہا ہے۔ کس کے لیے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک جانے اور آنے کی طاقت رکھتا ہو۔ یہ ایک اصولی چھوٹا سا جملہ ہے، کوڈ ورڈ ہے۔ اس کی تفصیل، وضاحت، اللہ کی بات کی وضاحت کا حق کس کو ہے؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو مقام دیا۔ پیغمبر علیہ السلام کا تعارف قرآن کر رہا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا ہے، اس کی وضاحت آپ کریں گے۔ منا بھائی تھوڑی سی آواز کم کیجئے، ٹکرا رہی۔ انزلنا الیک ذکر لتبین للناس، ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا تاکہ آپ ہماری منشا، ہمارے مقصد کی وضاحت کریں۔ قرآن کی وضاحت کرنے کا حق سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کی ذہن میں رہے کہ قرآن کی کوئی ایسی وضاحت جو پیغمبر کی وضاحت سے میل نہ کھاتی ہو وہ کچرے کے ڈبے میں ڈال دی جائے گی۔ وہ سائنسی تحقیق ہو، جغرافیائی تحقیق ہو، فلکیات کی تحقیق ہو، اللہ کے کلام کی وضاحت کا حق پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو ہے۔
قرآن کی وہی وضاحت قابل قبول ہوگی، وہی معتبر ہوگی جو پیغمبر علیہ السلام کی تشریح سے ساتھ میل کھاتی ہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس سلسلے میں بہت تفصیلی ارشاد فرمائے، بہت تفصیلی رہنمائی فرمائی، اور پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں علماء امت نے، فقہا نے کتابوں کے اندر مسائل درج کیے۔ جانے اور آنے کی طاقت رکھنا، جس زمانے میں قرآن نے یہ حکم نازل کیا اس وقت بارڈر طے نہیں تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس وقت ویزا اور پاسپورٹ کا نظام نہیں تھا، بس چلے جا رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ آج ذرا آپ بارڈر کراس کر کے دیکھیے، آج آپ پاسپورٹ کے بغیر ہوائی جہاز سے سفر کر کے دیکھیے، باہر کا گیٹ پہ روک دیں گے آپ کو۔ اس وقت وہ چیزیں ضروری نہیں تھی۔ اس وقت کیا درکار تھا؟ آپ صحت مند ہوں، سواری پر بیٹھنے کے لائق ہوں، اس لیے کہ اس وقت سفر سواری کی پیٹھ پر بیٹھ کر کیا جائے گا، گھوڑا ہو یا اونٹ ہو، نہ ٹرین تھی نہ پلین تھا۔ دریائی سفر ہوگا تو آپ کشتی میں بیٹھیں گے، اور خشکی کا ہوگا تو آپ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھیں گے یا اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھیں گے۔ جن راستوں سے آپ گزر رہے ہیں وہ راستے پرامن ہوں، بیچ میں کوئی غنڈے، بدماش، لٹیرے، ظالم بادشاہ یہ رکاوٹ نہ ہو۔ آپ جہاں جا رہے ہیں، جتنے ایام وہاں رہنا ہے، آپ کی تمام ضرورتیں، کھانا پینا، سونا، حج کے بیچ کے خرچے، قربانی کا خرچہ، وہ سب برداشت کرنے کے لائق ہو آپ۔ اور ادھر جہاں سے آپ جا رہے ہیں، اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا، جہاں سے آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کے ذمے جن لوگوں کے خرچے ہیں، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے بوڑھے والدین، آپ کی فیملی میں جن لوگوں کا خرچہ آپ برداشت کرتے ہیں، ان کی بھی حق تلفی نہ ہو، ان کے سارے خرچے چلتے رہیں، اور آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں کے خرچے آپ سارے برداشت کرنے کے لائق ہوں۔ اس کا نام ہے استطاعت، جس کو قرآن نے کہا کہ جس کو جانے کی طاقت ہو۔ اور بات آئی تو عرض کر دوں، کوئی بھی دینی کام جس میں آپ کو شرکت کرنی ہے، گھر والوں کو تکلیف دے کر نہیں۔ ایک تو ہے خوشی سے راضی ہو گئے، ہم بغیر کھائے رہ لیں گے، ہم آدھا پیٹ کھا لیں گے، کسی گھر میں تربیت ہو تو الگ بات ہے، قربانی گھر والوں پر مسلط نہیں کی جائے گی۔ بیوی بچوں کے تمام تقاضے پورے کرنے ہوں گے، بوڑھے والدین کی خدمت اس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، تب آپ جائیں۔ آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ جانے کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں۔ خرچے بڑھتے گئے، پہلے لوگ اونٹ پر جاتے تھے، پانی کے جہاز پر جاتے تھے، مجھے یاد ہے پانی کے جہاز کے الگ نام ہوا کرتے تھے، نور جہاں جہاز، اکبر جہاز۔ بمبئی میں وہ بندرگاہ موجود ہے، وہ مسافر خانہ موجود ہے جہاں لوگ آ کر ہفتوں ٹھہرتے تھے۔ جہاز کئی منزلہ ہوتا تھا، وہ چلتا تھا۔ اب جہاز جب ہلتا ہے اور سمندر کے پانی کی وہ آب و ہوا وہاں کی الٹی آتی تھی مسافروں کو، 7 دن 8 دن کے بعد وہ جہاز جھولتا جھالتا ہلتا ہلاتا جدہ پہنچتا تھا۔ پھر وہاں ان حاجیوں کو اتار کر ایک بڑے ہال میں رکھتے تھے، ان کا چیک اپ ہوتا تھا، ان کو دھونی دیتے تھے۔ آپ پوچھئے بڑے بوڑھے لوگوں سے کوئی انفیکشن نہ ہو جائے، پھر اطمینان ہونے کے بعد کہ ان میں کوئی بیمار نہیں ہے، کسی کے ساتھ وبائی بیماری نہیں ہے، تو پھر وہاں سے
جدہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوتے تھے اور راستے کیسے تھے؟ نیو نیو، اوپر نیچے پہاڑیاں۔ اب تو سارے پہاڑ میں سرنگیں بنا کر سیدھا کر دیا گیا۔ اب جدہ اور مکے کا فاصلہ 70-75 کلومیٹر ہے، چوڑے چوڑے روڈ ہیں۔ شہر کراس کرنے کے بعد 1 گھنٹہ بہت ہے، جدہ کی آبادی کراس کر جانے کے بعد 1 گھنٹے کے اندر آپ مکے پہنچ جاتے ہیں، اس لیے کہ 150-200 کی رفتار سے گاڑیاں چلتی ہیں، کم از کم 100، اور ہے کتنا 70-75، کتنا وقت لگے گا؟ بہرحال پیچھے لوٹیے، جس آدمی کو اللہ نے اس لائق بنایا ہے کہ مقامی طور پر جن لوگوں سے ہمارا رشتہ ہے، تعلق ہے، جن کے نان نفقے کے ہم ذمہ دار ہیں، خرچوں کے ہم جواب دہ ہیں، وہ سارے خرچے چلتے رہیں اور میں جا کر کے آ جاؤں، اس کا خرچہ برداشت کروں۔ وہ پانی کے جہاز کا خرچہ تھا تو ہوائی جہاز کا خرچہ ہو تو کم ہو یا زیادہ ہو، جتنا ہو۔ آج کے وقت میں 4، 4.5، 5 ٹور والوں سے آپ جائیں گے تو 6، 6.25، 6.5۔ ان خرچوں کو آپ برداشت کرنے کے لائق ہیں تو آپ پہلی فرصت میں جا کر حج کر کے آئیے۔ اب اس کے بعد دیگر خرافات، وہ ذرا ایک مالا اور چڑھ جائے، ایک کارخانہ اور لگ جائے، بچی کی شادی کر لوں، بچے کا کورس مکمل ہو جائے، ان تماشوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ بہت صاف سے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ان چیزوں کا حج کی فرضیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حج آپ کیجئے، یہ ہوتے رہیں گے اپنے وقت پر۔ بچی کی شادی کرنا ہے تو کر لیجئے، کس نے منع کیا؟ لیکن یہ ذہن میں کہ سارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، بچیوں کی شادی ہو جائیں گی، ملک الموت سے آپ نے پوچھا ہے فون کر کے اس کے بعد ہی آؤ گے؟ پہلے آ گیا تب؟ اب تو خیر کافی غنیمت ہو گیا، ورنہ پہلے جوان لوگ حج کرنے نہیں جاتے تھے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ اور اس وقت کشتیوں کا زمانہ تھا، کشتیاں پلٹ جایا کرتی تھیں، موتیں واقع ہو جایا کرتی تھیں۔ جب حاجی حج کرنے جاتا تھا تو پورے خاندان سے مل مل کر رو رو کر غلطیاں معاف کرا کے کبھی لوٹ کے بڈھا آئے گا نہیں۔ جب میرے والد صاحب تقریباً 75-78 کے آس پاس پہلی مرتبہ حج کرنے گئے، ہم بچپن تھا ہمارا، تو ہم کو خوشی تھی، روانہ کیا ہم نے والد صاحب کو خوشی خوشی۔ تو محلے کے بچے کہنے لگے تو بڑا بے غیرت ہے، رویا نہیں؟ بھئی رونا کس بات کا؟ وہ سمجھے کہ حاجی کو روانہ کرتے وقت رونا چاہیے۔ جیسے ایک چھوٹی سی بچی سے کہا گیا کہ تم کو دلہن بنا دیں، کہا نہیں مجھ کو دلہن نہیں بنانے کا۔ کیوں؟ دلہن بہت روتی ہے۔ اس کو اور کیا معلوم؟ ان کو اتنا ہی معلوم۔ آپ معافی تلافی کر لیں، اچھی بات ہے، یوں بھی کرنا چاہیے، حقوق ادا کر دیں، اچھی بات ہے، میں اس کی مذمت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ بہتر موقع ہوتا ہے اس موقع پر کہ آپس میں من مٹاؤ ہے، منہ پھلاول ہے، چلو بھائی حج کے بہانے جاؤ، مل لو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ جاؤ گے پلٹا دے گا، پھر آپ محلے کے 4 لوگ لے کے جائیں گے، بھائی معاف کر دو یار، غلطی ہو گئی، ارے دیکھ بھائی حج کرنے جا رہا ہے، معاف کر دے۔ وہ ساری اچھی چیزیں ہیں، لیکن حج کی فرضیت مستقل اپنی جگہ ہے، اللہ نے اس لائق بنایا، جا کر کے آ جاؤ۔ نہیں جا سکے، بڑھاپا آ گیا، اب کر کے آ جاؤ۔ اس لیے کہ وہاں جو آپ کو ارکان ادا کرنے ہیں اس میں آپ کو چلنا پڑے گا، چڑھنا پڑے گا، اترنا پڑے گا، ذرا ہاتھ پیر مضبوط ہو تو حج کا مزہ آتا ہے۔ اس کنڈیشن کا آدمی جس پر حج فرض ہو گیا وہ نہیں حج کر رہا۔ اسباب بہت سے ہوتے ہیں، کچھ تو وہ ہوتے ہیں یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں اتنا بڑا مجمع کیا ہوگا، سکون سے رہنے کو نہیں ملتا، مینا کے اندر بہت تنگ جگہ ملتی ہے، اور وہ طواف زیارت میں تو بہت بھیڑ ہوتی ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے، کنکری مارنے کا کام بہت مشکل ہے، جنت بھی چاہیے اور مشکل بھی نہیں ہونا۔ ارے بھائی حج تو مشقت کا کام ہے، لیکن ایک ایک قدم پر ایک ایک روپے خرچ کرنے پر اللہ کے ہاں کیا ملنے والا ہے وہ آپ دیکھ لیں۔
آپ نے رمضان کے روزے رکھے، بھوکے رہے، مشقت نہیں ہوئی؟ ہوئی۔ دھوپ میں نکلے، مشقت ہوئی، لیکن جب روزے کی نیت سے آپ نے کیا تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ سارے اسباب ہونے کے باوجود حج کرنے نہ جائے اور خدا نہ خواستہ اسی حال میں اس کی موت واقع ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حج کی طاقت رکھے اس کو اللہ نے حج کرنے جانے کے اسباب دیے ہیں اور حج نہیں کیا اور مر گیا تو اللہ کو نہیں پڑی کہ یہودی بن کر مرے کہ نصرانی بن کر مرے، یعنی وہ گیا برادری سے باہر، اسلامی فہرست سے باہر چلا گیا وہ۔ اس لیے ڈرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے اس سال موقع نہیں رہا، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، فائنل ہو گیا، لیکن مسئلے کی وضاحت میں آپ کے سامنے اسی لیے کر رہا ہوں جن کو اللہ نے اس لائق بنایا فرصت لے لو۔ پیسہ ہاتھ کا میل ہے، آئے گا اور جائے گا، پھر کمائیں گے، نہیں کمائیں گے، کم کھائیں گے، تنگی میں گزارا کریں گے، لیکن حج کا فریضہ ادا کر دینا چاہیے۔ جن خوش قسمت لوگوں کو اللہ نے جانے کی سعادت عطا فرمائی، جو اس سال جا رہے ہیں یا جو لوگ جا چکے ہیں، مسائل سے واقف تو ہیں لیکن ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ آپ کا وقت جب آئے تو آپ تیاری کرتے نا، اس کا خیال رکھیں۔ آپ جو سامان لے کے جا رہے ہیں، اٹیچی وغیرہ، پہلے لوگ بکسے لے آتے تھے، اب بکسے اس کا رواج بھی نہیں ہے اور نقصان بھی کرتا ہے۔ وہ ٹین والے لوہے والے بکسے اس کا رواج نہیں رہا، اب تو بیگ ہیں، فائبر کی اٹیچیاں ہیں، مضبوط ہو۔ جس کلر کا وہ بیگ یا اٹیچی ہے اس سے ہٹ کر دوسرے کلر کے اسکیچ پین سے موٹے حروف سے آپ اپنا نام لکھیں ایڈریس کے ساتھ، اور ہندوستان کا موبائل نمبر ڈالیں اس کے اندر۔ یہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا میں ہندوستان کا کیوں کہہ رہا ہوں۔ انڈین ایڈریس لکھیے، اور بہتر ہے کہ پاسپورٹ پر جو ایڈریس لکھا ہو وہی لکھیے۔ بس اوقات کیا ہوتا ہے، پاسپورٹ پہلے بنا ہوا ہے، اس وقت کہیں رہ رہے تھے، ابھی کہیں رہنے لگے۔ جو ایڈریس پاسپورٹ پہ ہے، آدھار کارڈ پہ ہے، وہ اس پہ لکھیے، اپنا موبائل نمبر ڈالیے، اور اگر ہو سکے تو 2-3 جگہ لکھیے، ادھر بھی لکھیے، ادھر بھی لکھیے، اس لیے کہ آپ جب جدہ میں پہنچیں گے اور یہ سامان کرین سے الٹا جائے گا، سامان کا انبار لگا ہوتا ہے، اس وقت اپنا اپنا سامان چھانٹنا ہوتا ہے، دکھنا چاہیے نا۔ یہ جو انڈین ایڈریس کی بات میں کر رہا ہوں اس کا فائدہ آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گا جب خدا نہ خواستہ واپسی میں سامان آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ہوتا ہے ایسا، آپ پہلے آ گئے، سامان بعد میں آیا، اب آپ سامان کا پروف کیسے کریں گے؟ اس وقت آپ کا موبائل نمبر کام آئے گا، اس وقت آپ کا انڈین ایڈریس کام آئے گا۔ دیکھو صاحب، یہ میرا پاسپورٹ دیکھو، یہ میرا ایڈریس دیکھو، میں ہی ہوں، اس لیے کہ پروف کرنا ہوتا ہے کہ سامان کے مالک آپ ہی ہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ واقعہ ہوا، ہندوستان کے اندر ہی واقعہ ہوا تھا۔ میں اترا، چین میں سامان آنا تھا، بیت الخلا چلا گیا میں، وہاں بھیڑ تھی، کچھ دیر کے بعد نمبر آیا، ادھر سب سامان چلا گیا اور میرا وہ بیگ گھوم رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں، اسٹاف نے اس کو اٹھا لیا۔ اب میں لوٹ کر آیا، دیکھا تو وہاں بیگ بھی نہیں، چین پوری خالی، میں کھڑا ہوں، اشارہ کیا یہاں ہو، کیا دیکھتا ہے؟ بیگ تھا میرا، تمہارا ہے، پروف کیا ہے؟ اس وقت کیا پروف کریں گے آپ؟ چٹ لگی ہوتی ہے نا، ادھر آپ کی ٹکٹ پرو لگی ہوتی ہے، اس سے میچ کھلاتے ہیں۔ اگر یہ دونوں میچ کھا رہا ہے تو آپ اس کے مالک ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے بیگ میں ایک جگہ اپنا موبائل نمبر لکھ دیا تھا یاد دہانی کے لیے۔ میں نے کہا دیکھو موبائل پر، بیگ پر موبائل نمبر لکھا ہے؟ ہاں لکھا ہے، اس پر ذرا بیل مارو۔ تو اس نے بیل ماری تو میری بیل بجی، تو آسانی کے ساتھ دے دیا اس نے مجھ کو، ورنہ کبھی بیٹھا سکتے ہیں، لیٹ کر سکتے ہیں۔ حجاج کرام جب لوٹ کر آتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے، زمزم چھوٹ گیا، ایک بیگ چھوٹ گیا، اب آپ پروف کیسے کریں گے؟ اس وقت آپ کو یہ ایڈریس کام آئے گا۔ اپنے بیگ پر، اٹیچی پر لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی سہولت کے ساتھ کوئی ایک بڑا کپڑا رنگین
باندھ دیں ایک کنارے میں، وہ دکھے دور سے، تاکہ جب چین میں گھوم رہا ہوگا تو آپ کو پہچاننے میں سہولت ہوگی۔ اپنا سامان جو بھی آپ لے کے جا رہے ہیں، عام طور پر آپ کو فہرست ملتی ہے، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، قینچی لے لو، چمٹی لے لو، نیل کٹر لے لو۔ یہ سارا سامان جو آپ لے رہے ہیں مہربانی کر کے ہینڈ لگیج میں مت لیجیے گا۔ یہ سارا سامان پیک کر کے جو لگیج جہاز میں جاتا ہے اس میں، آپ کے ہاتھ میں جو بیگ ہے، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ کی حج کی کتاب ہو، تسبیح ہو، مسواک ہو، قلم کاغذ ہو، ہلکا پھلکا کوئی ناشتے کا سامان ہو۔ جن چیزوں پر ایئرپورٹ میں اعتراض ہے ان میں سے کوئی سامان ہینڈ لگیج میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کو روک دیں گے۔ جس وقت آپ سیکورٹی سے گزریں گے تو سارا سامان آپ کا رکھنے کو بولیں گے، وہ چھوٹا بیگ آپ کا اسی کام میں آئے گا، موبائل ہے، پرس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جن کے ساتھ مستورات جا رہی ہیں بتلا دیں ان کو، وہ چوڑی بھی نکالنے کو بولتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ایئرپورٹ میں بعضی عورتیں جھگڑا کرتی ہیں، بعضی رونے لگتی ہیں، ارے ہماری چوڑیاں ملی نہ ملی۔ کوئی لیتا ویتا نہیں ہے، لیکن آپ اپنے چھوٹے بیگ میں وہ سارا سامان پہلے نکال کے ڈال دیں، اس کو ڈال دیں اسکرین میں چیکنگ کے لیے۔ آپ کو ایئرپورٹ جانا ہے، اس سے ایک دن پہلے لوگ ملنے آتے ہیں، بیٹھک ہی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، ہم اس کی نہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں نہ منع کرتے ہیں، بھائی آنے والے دعا کے لیے آ رہے ہیں، آتے ہوں گے۔ آپ کسی سے ملنا چاہ رہے ہیں آپ مل لیجئے، لیکن حاجی سے بھی کہہ رہا ہوں اور خاندان کے لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں، جس دن اس کو جانا ہے اس سے پہلی والی رات میں تماشا نہ کریں، اللہ کے واسطے۔ حاجی کو صبح نکلنا ہے، 10 بجے 11 بجے نکلنا ہے، 8 بجے نکلنا ہے، اس سے پہلے والی رات میں یہ کوئی تماشا نہیں ہونا چاہیے۔ مل ملا کے فرصت لو، عشاء کی نماز کے بعد اس کو اندر کر دو، سوئے۔ آتے ہیں لوگ ملنے، خاندان کے لوگ باہر بیٹھ جاؤ، بھائی حاجی صاحب سو گئے، بہت تھکے تھے، ان کو حیران مت کرو، اس لیے کہ یہ غریب یہاں سے نکلے گا نا، بمبئی ایئرپورٹ میں 3 گھنٹہ پہلے تو اندر لیتے ہیں، کم سے کم 3 گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹے پکڑ لیجئے آپ ایئرپورٹ جانے کا، پھر صبح گھر میں 2-3 گھنٹہ نکلتے۔ اب وہ غریب ایئرپورٹ میں بیٹھا ہے، اب جہاز کی کارروائی ہوئی، جہاز میں بیٹھا، تقریباً 4.5 پونے 5 گھنٹے اس کو فلائٹ میں چلنا ہے۔ جدہ اترے گا، تقریباً 3 گھنٹے اس کو وہاں لگنے کارروائی میں، پھر وہاں سے مکے آئے گا۔ عام طور پر 12, 15, 18 گھنٹے حاجی لیٹ نہیں پاتا، تو کم سے کم اس کو رات میں سلا کر بھیجو نا بھائی، رات تو آپ نے جگا دیا اس کو۔ اور ماشاءاللہ ملنے آنے والے بھی اپنے حساب سے آتے ہیں، کوئی 12 بجے آ رہا ہے، کوئی 1 بجے آ رہا ہے، کوئی 2 بجے آ رہا ہے۔ اللہ کے واسطے یہ کام مت کرو۔ پھر نکلتے وقت خدا نہ خواستہ الجھن میں کوئی سامان چھوٹ گیا، آگے پیچھے ہو گیا، تو کون بھوگے گا اس کو؟ جب گھر سے حاجی کو روانہ کرتے ہیں تو عام طور پر کسی حافظ کو، عالم کو، مفتی کو، مولانا کو بلاتے ہیں، مولانا دعا پڑھا دیجئے۔ حاجی صاحب کو باقاعدہ احرام پہنا دیا گیا، تلبیہ پڑھا دیا گیا، نیت کرا دی گئی، روانہ کر دیے گئے۔ یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ ناچیز آپ سے کیا عرض کر رہا ہے وہ سن لیجئے۔ آپ نیت نہ کریں، دعا وہ پڑھ لیں، آپ تلبیہ پڑھنا ہے پڑھ لو، لیکن نیت نہ کریں۔ کب تک؟ جب تک جہاز اڑ نہ جائے۔ بسا اوقات جہاز کینسل ہو جاتے ہیں، لیٹ ہو جاتے ہیں، 12 گھنٹہ 15 گھنٹے آپ کو بمبئی پڑا رہنا ہے، ایئرپورٹ میں اندر یا باہر پڑا رہنا ہے، تو احرام کی پابندیوں کے ساتھ نیت کر لینے کے بعد اس کے اوپر ساری پابندیاں لاگو ہو گئیں، روئے نہیں کٹتی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ پالیسیاں بدل جاتی ہیں حکومتوں کی، بس اب مت لو، ایسا بھی ہوا ہے، کچھ حاجیوں کو روک دیا گیا ایئرپورٹ میں اور آپ نیت کر چکے ہیں، تب بڑی مصیبت کھڑی ہوگی، احرام کی پابندیاں چالو ہو گئیں اور آپ روانہ ہی نہیں ہوئے ہندوستان سے، اس احرام کو کھولنا دم لاگو ہو گیا آپ کے اوپر۔ 2 سال پہلے جب کورونا کا تماشا شروع ہوا اور ملکوں کی پالیسیاں بدلی، 10 واقعات ہیں اس کے،
اس لیے آج کے ایمرجنسی حالات میں یہ رائے دی جاتی ہے ابھی نیت مت کرو. جہاز میں آپ بیٹھ گئے، ناشتہ آتا ہے، اس میں خوشبو ہوتی ہے، ناشتہ کر لیا، منہ ہاتھ دھو لیا، اطمینان ہو گیا، اب آپ نیت کر لیں. جانا آپ کو وہی ہے، اب آپ نیت کر لیں. اب بعض لوگ اس پر بھی لاپرواہی برتتے ہیں، سو گئے 2 گھنٹے کے بعد کر لیں گے. نہیں، اب لیٹ کرنا عقل مندی نہیں ہے. اگر آپ بات کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں تو الگ بات ہے. اس لیے تقریباً 2.5-3 گھنٹے کے بعد وہ مقام آتا ہے جہاں سے جہاز کراس کرتا ہے، اور وہ میقات ہے. میقات کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں آنے کے 5 سمتوں میں میقات طے کی ہے. اس علاقے والوں کے لیے یہ، اس علاقے والوں کے لیے یہ، اس علاقے والوں کے لیے یہ. ہم ہندوستانیوں کے لیے یلملم، یمن، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ہم لوگوں کے لیے اس خطے کا نام ہے یلملم. جیسے آپ مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ آتے ہیں تو بیر علی ذوالحلیفہ، وہاں ایک بڑی مسجد ہے، وہاں لوگ احرام باندھتے ہیں، اور حکومت نے حاجیوں کی سہولت کے لیے اس کے منارے کو ایسا بنایا ہے جیسے حاجی احرام باندھے کھڑا ہو. وہ علامت ہے. آپ جب ہندوستان سے جا رہے ہیں، اس مقام سے کراس کرنے سے پہلے آپ کو نیت کر لینی ہے. اگر آپ نیت کیے بغیر مقام کراس کر گئے تو آپ پر دم لاگو ہو گیا. اتنا لیٹ بھی نہ کریں، لیکن گھر سے نیت کر کے چلیں، ضروری نہیں ہے. ایئرپورٹ کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہاں آپ پہنچ گئے جدے میں، تقریباً 3 گھنٹے آپ کو وہاں بیٹھا رہنا ہے. ٹور والے ٹور آپریٹر کوستے رہتے ہیں، کم وقت ناشتہ نہیں کرا رہا، کھانے کو نہیں پوچھ رہا ہے، اور حج کمیٹی والے معلم کو کوستے رہتے ہیں. آپ اپنے بیگ میں تھوڑا سا نمکین چوڑا لے لیں. پانی ہر جگہ ملتا ہے، پانی بمبئی ایئرپورٹ میں ملے گا، فلائٹ میں ملے گا، جدہ میں ملے گا. لیکن ہلدی رام کی دال موٹ، چوڑا سادہ جیسے پسند آپ کرتے ہو، کچھ کیک وغیرہ چیزیں ساتھ میں کچھ آپ لیے رہیں. جب جدہ ایئرپورٹ میں آپ کو ٹائم لگے گا، وہاں خرید کر آپ لیں گے تو چائے بھی آپ کو کم سے کم 5 ریال کی ملے گی. اس وقت آپ کو تکلیف ہوگی. جب ہمارا حاجی اس بارڈر میں پہنچتا ہے اور وہ بھاؤ پوچھتا ہے چائے کتنے کی مکے میں، تو بولتے ہیں 3 ریال کی. تو 20 تاریخ 60 چھوڑا، 60 روپے کی چائے پی جائی. چلو بھائی، ٹھنڈا کتنے کا؟ 4 ریال کا. بابر 80 روپیہ کا، محلے میں 10 کرا. اب وہ ایک آدھ دن پوچھ کے ناراضگی ظاہر کرتا ہے، لیکن کیا بغیر کھائے رہے گا؟ پھر ایک آدھ دن کے بعد آہستہ آہستہ وہ شروع کرتا ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے سستا مہنگا کیا ہوتا ہے. اس لیے کرنسی کا فرق ہے. جدہ ایئرپورٹ میں حاجیوں کے لیے بہت پرابلم ہوتا ہے. اور اپنے ساتھ میں حج کا کتابچہ، تسبیح، مسواک، کوئی دینی کتاب، فرصت میں بیٹھ کر گپا بازی کرنا، غیبت چغلی کرنا، حکومتوں کو برا کہنا، اسٹاف کو برا کہنا کچھ مت کرو. وہ سسٹم ہے، ایک ایک حاجی کی مکمل انکوائری ہوتی ہے. آپ ان کے بارڈر میں انٹری کر رہے ہیں. آپ حج کمیٹی سے جاتے ہیں تو عام طور پر آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس ہوتا ہے، اور ٹور والا آپ کو لے کر گیا تو وہ پاسپورٹ دیتا نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے آپ حج کمیٹی والے بھی جمع کر لیتے ہو. اپنے پاسپورٹ کی رنگین کاپی نکال لیجئے گا، اچھے کاغذ کی، وہ رکھے رہیے. وہاں کیا ہوتا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ آپ کہیں نہ جائیں، وہیں رہیں جہاں گئے تھے. لیکن حاجی کہیں نہ کہیں دائیں بائیں کرتا ہے. کوئی طائف چلا جا رہا ہے، کوئی جدہ چلا آ رہا ہے، کوئی کہیں اور چلا جا رہا ہے. خدا نہ خواستہ سیکورٹی نے آپ کو روک لیا تو آپ پروف کیا کریں گے میں انڈین ہوں؟ برے حالات میں پاسپورٹ کی زیرکس کاپی کام آتی ہے. بھائی میں حاجی ہوں. رول یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ آپ جن مقامات پر ارکان ادا کرنے ہیں وہیں رہیں. مکے میں حدود حرم میں رہیں. آپ حج کے وقت آپ گئے، عرفات گئے، ٹھیک ہے، باقی آپ وہیں رہیے. مدینہ منورہ میں آپ مسجد میں رہیے، اپنے کمرے میں رہیے. اب وہاں کوئی چلا جا رہا ہے، فلاں مقام کہاں ہے، فلاں مقام کہاں ہے، فلاں مقام کہاں ہے. میں آپ بتلاؤں کیا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، چلتے ہیں غریبوں کو پیسہ بانٹیں گے.
چونکہ حاجیوں کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ حج میں صدقہ کرنا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں کرنا چاہیے، کس کو دو گے؟ تو ان کو شوق ہوتا ہے یہاں غریب بستی کہاں ہے، وہ 50 میل دور کچھ جھوپڑے ہیں، وہاں غریب لوگ رہتے ہیں، آپ وہاں پہنچے پیسہ بانٹ رہے ہیں، جگہ جگہ کیمرہ لگا ہوا ہے، پولیس آ گئی، کیا کر رہے ہو؟ غریبوں کو پیسہ بانٹ رہے ہیں۔ آپ کو کس نے بتلایا کہ یہ غریب ہیں؟ حکومت چوکنا رہتی ہے۔ یہ آپ کا یہاں آنا جرم ہے۔ آپ 50 میل باہر کیوں آئے؟ کسی غلط طاقت کے اعلی کار تو نہیں آپ؟ بسا اوقات گرفتار کر لیتے ہیں۔ جو لوگ گرفتار ہوئے ان سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ یہ تماشے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جہاں گئے ہو وہاں رہو۔ جگہ جگہ حکومت نے بورڈ لگا رکھے ہیں، حاجی اللہ کے واسطے پہلے حج کر لے، پہاڑیں بعد میں چڑھنا۔ کوئی جبل نور پہ جا رہا ہے، کوئی غار ہرا پہ جا رہا ہے، اور ٹانگ پھسل گئی تب لگ گیا پلسٹر، چل کر حج۔ مرد تو مرد، عورتیں چڑھ جا رہی ہیں اوپر تک۔ بھئی کیا ہے یہ؟ اسی لیے آئے ہو؟ خدا نخواستہ مار لگ گئی، ٹوٹ پھوٹ گیا تو حکومت کو معلوم ہے کہ آپ مانیں گے تو نہیں، آپ تو جائیں گے، اس لیے کہ یہاں آ کر بتلانا ہے میں وہاں بھی گیا تھا، میں وہاں بھی گیا تھا، میں وہاں بھی گیا تھا، فلاں حضرت سے مصافحہ کیا ہوں، فلاں حضرت کے مجلس میں بیٹھا۔ یہ تماشے ہوتے ہیں۔ تو حکومت نے بورڈ لگا رکھے جگہ جگہ، اللہ کے واسطے حاجی نیچے رہو، حج کر لو پہلے شرافت سے، بعد میں چڑھنا۔ آپ جب یہاں جدہ پہنچ گئے، جدے سے مکۃ المکرمہ پہنچ گئے، ایک اور غلط طریقہ ہے، پہنچتے ہی سامان پٹکا، حرم میں داخل، عمرہ چالو۔ جس طریقے سے بقرعید میں آپ کا جانور 7 بجے کٹے، 8 بجے کٹے، 9 بجے کٹے، لیکن نہیں، محلے میں سب سے پہلے کہلے جی ہمارے گھر پہنچی، سب سے پہلے بوٹی ہمارے گھر سے بن کے آئی۔ یہ خط جو ہے نا، وہ ساری خرافات کی بنیاد ہے۔ وہی حال حاجیوں کا ہے۔ دوپہرے پہنچے، مغرب بعد میں احرام کھول کے فرصت پا گیا تھا۔ یہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جہاں آپ طواف کرتے ہیں عمرے کا، وہی نماز بھی ہوتی ہے۔ نماز کے اوقات میں جن نمازوں میں گیپ ہے ان میں وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے۔ جیسے فجر کے بعد اب ظہر 6-7 گھنٹے کے بعد وہ جگہ خالی ہو گئی، لیکن وہاں ظہر کے بعد عصر اول وقت میں ہوتی ہے، چلیے تھوڑا دھوپ ہوتی ہے، غنیمت ہے، پھر عصر کے بعد مغرب، مغرب کے بعد عشاء۔ ان نمازوں کے اوقات میں مطاف پیک ہوتا ہے۔ آواز کم کر دو، آواز تھوڑی، آواز کم کر دو۔ اوپر چالو ہے کیا؟ اوپر کا مائک بند کرو۔ آپ لوگوں کو خالی شوق چل رہا ہے۔ اوپر کا مائک بند کرو۔ مائک اوپر چلتا کیا؟ ایک دم بند کرو مائک اوپر کا۔ چلو آواز تھوڑا تیز کرو ابھی، پاپا آواز اور بڑھاؤ جی، اور بڑھاؤ آواز۔ ہلو، 5 نمبر سے 5 نمبر سے۔ ہلو، تم جاؤ نا، علم تم جاؤ۔ ہلو، چلو، ہلو، بس ٹھیک ہے، چلو اس سے کام چلے گا۔ اوپر کا مائک بند رکھیے آپ لوگ۔ میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں، مشکلات اسی لیے کھڑی ہوتی ہیں، بس تماشے ہیں دماغوں کے اندر۔ مسجد کی آواز تیز کرو، اندر کی آواز تیز کیجئے۔ ہلو، ہاں ٹھیک ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جب اپنی قیامگاہ پہنچ گئے، اب سامان پٹک کر فوراً چلے گئے عمرہ کرنے کے لیے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ سامان رکھ کر تھکے ہیں، آپ درد گولی کھا لیجئے، آرام کر لیجئے، حرم میں آ کے نماز پڑھ لیجئے، منع نہیں ہے۔ جس وقت حرم خالی ہوتا ہے عمرہ اس وقت کیجئے۔ اس کے لیے بہتر وقت رات میں عشاء کی نماز کے 1 گھنٹے کے بعد، صبح فجر کی نماز کے 1 گھنٹے کے بعد، رات میں عشاء کے 1 گھنٹے کے بعد سارا مجمع چھٹ جاتا ہے۔ جو لوگ دوپہر سے آئے ہوئے ہیں وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اور یہ لوگ جا کر کھانا وانا کھا کے تھوڑا سا آرام کر کے تقریباً 3 بجے پھر آتے ہیں۔ پھر 3 بجے کے بعد سے پھر حرم پیک ہوتا ہے۔ پھر یہ لوگ فجر کی نماز پڑھ کے طواف کر کے عمرہ کرتے ہیں، مقامی لوکل
جو آتے ہیں نفل طواف کر کے تقریباً 1 گھنٹے تک حرم اور پیک رہتا ہے، پھر حرم خالی ہو گیا، 7:30 8 بجے حرم خالی ہو گیا، کب تک؟ 11 بجے دوپہر تک۔ یہ ہے وقت سکون کے ساتھ عمرہ کرنے کا۔ اگر آپ آج پہنچے، نہیں ہوا عمرہ آج، رات میں 11 بجے کر لیا، کیا دقت ہے؟ کل صبح 8 بجے کر لیا، کیا دقت ہے؟ ورنہ معلوم ہے کیا ہوتا ہے، وہ طواف کر رہا ہے، کمر درد کر رہی ہے، گھٹنے درد کر رہے ہیں، رو رہا ہے، پھر طواف کے بعد سعی کر رہا ہے، انشراح نہیں ہے، بدن ٹوٹ رہا ہے، تو کیا دعا مانگے گا اور کیا بشاشت ہوگی؟ اور اس کو تو وہاں 15-18 دن رہنا ہے ابھی نا، جلدی کس بات کی؟ تو جلد بازی بالکل نہ کریں۔ غریبوں کی مدد کرنی ہے، خدمت کرنی، صدقہ خیرات کرنا ہے، ہم بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ کس کو دینا؟ ایک شکل تو وہ ہے چلو غریبوں کی آبادی کہاں ہے، چل کے وہاں بات کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، وہ غلطی آپ مت کیجیے۔ پھر آپ کس کو دیں؟ مانگنے والوں کو، وہ مستحق نہیں ہے، وہ جو روڈ چلتے مانگ رہے ہیں ان کو مت دیجیے۔ پھر کس کو دینا؟ آپ اپنے گروپ میں، حج کمیٹی میں ہوں کہ ٹور سے ہوں، آپ تھوڑی سی نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو برابر سمجھ میں آئے گا کون حاجی کمزور حیثیت کا ہے۔ اس حاجی کی آپ کو خدمت کرنی ہے، جسمانی بھی مالی بھی، چڑھتے اترتے سپورٹ کر دیں، سامان چڑھوا دیں، بوجھل ہے اٹھوا دیں، کھانا کھانے بیٹھے ہوٹل میں آپ، عام طور پر 5 ریال 6 ریال کا ایک آئٹم ملتا ہے، ایک دال، ایک سبزی، ایک سالن آپ نے لے لیا، 3 لوگ کھانے بیٹھے ہیں، 5 ریال کی سبزی، 5 ریال کا سالن، 5 ریال کی دال، اتنی روٹی کھانے بیٹھ گئے، آدھا کھایا چھوڑ کے اٹھ گئے۔ کیوں؟ نہ سبزی مکمل ختم ہونے والی ہے، نہ دال مکمل ختم ہونے والی ہے، لیکن جیب میں پیسہ ہے تو یہ بھی ہونا، وہ بھی ہونا، وہ بھی ہونا۔ وہاں پر کچھ غریب ایسے بیٹھے ہوں گے جو 3-4 لوگ مل کر ایک سبزی منگائیں گے، اپنا اچار نکالیں گے، مرچی نکالیں گے، ان کو اس میں گزارا کرنا ہے، کم بجٹ میں کام چلانا ہے۔ آپ دیکھ لیں دائیں بائیں۔ اچھا، کسی سے آپ یوں کہیں گے کہ صاحب لو اس کو ایک سبزی دے دو، اس کو ایک دال دے دو، وہ بیچارہ تکلف کرے گا۔ اس کا آسان طریقہ ہے، آپ کچھ مانگ لیں اس سے، اچار گھر سے لائے ہو، ذرا ایک مرچی مجھ کو دو، تھوڑا اچار مجھ کو دو۔ اب آپ نے اس سے مانگا، اس کا دل بڑا ہو گیا اور اپنا پیالہ بڑھا دیا ادھر، ذرا آپ بھی دیکھ لیں اس کو، وہ خاموشی سے کھا لے گا، منع نہیں کرے گا۔ آپ واپسی کے وقت کھجور خریدنے جاتے ہیں، مصلی لینا ہے، کھجور لینا ہے، تسبیح لینا ہے، تبرکات لینی ہے، تو جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ 1-1 کنٹل لے کر ڈال دیتے ہیں کارگو میں پہلے سے، اور اتنی باندھ کے لاتے ہیں، اب بیچارہ غریب آدمی سستی والی تھوڑی سی لاتا ہے۔ میں آپ کو واقعہ سنا دوں، ہم لوگ تھے، کھڑے تھے، لے رہے تھے، تو ایک حاجی صاحب نے سستی والی کھجور 10 کلو لی، تو میں نے مذاق میں کہا کہ ارے حاجی کنجوسی کر دے، تو میرا ہاتھ پکڑ کے سائڈ میں لے گیا، کہنے گنجائش کم ہے۔ میں تو کانپ گیا، میں نے کیوں کہا ان سے؟ ایسے لوگ ہوتے، ہم ساتھ میں جائیں، حاجی صاحب تھوڑی آپ بھی لے لو بچوں کے لیے، اس کو شاپنگ کرا دو، اس کی خدمت کرا دو، ساتھیوں میں کوئی بیمار ہو گیا، پیسہ خرچہ ہو گیا، یہاں تو آپ کو دوا کاٹ کے مل جاتی ہے، 2 گولی 4 گولی، وہاں 30 گولی کا پتہ ملتا ہے پورا، کھاؤ کی پھینکو، اور بھاؤ دوا کا ایک پتہ 200 ریال کا، 100 ریال کا، حاجی کی ناک ڈنڈی ہل جاتی ہے۔ کسی غریب سے کوئی غلطی ہو گئی، دم لاگو ہو گیا اس کے اوپر، گیا اس کا 7,000 روپیہ، ایسے حالات ہوتے ہیں۔ کسی حاجی کی چوری ہو گئی، وہ غریب خالی ہاتھ ہو گیا۔ اپنے ساتھ کے حاجیوں کی مالی بھی خدمت، بدنی بھی خدمت۔ آپ کو کچھ دوائیں لاگو ہیں، آپ مسلسل کھاتے ہیں، اب آپ کو لگتا ہے کہ دوا ہے، آپ لے کر چلے گئے، ایئرپورٹ میں روک لے گا، پھینک دے گا، کارروائی کر دے گا آپ کے خلاف، تب کیا کریں گے؟ اپنے جو بڑا ڈاکٹر ہو، ایم ڈی ایم ایس، اس کے پیڈ پر ان دواؤں کا نام لکھوا کر، اپنا نام، تاکہ دیکھنے والا سمجھے کہ ہاں بھائی یہ مریض ہے، اس کو ڈاکٹر نے دوائیں لکھ کر دی ہیں، وہ پرچہ ساتھ میں رکھیں، کن دواؤں سے آپ کو انفیکشن ہوتا ہے، ایمرجنسی تکلیفیں کیا بڑھتی ہیں آپ کو، وہ سب لکھ کے رکھے رہیں۔ خدا نہ خواستہ وہاں بیمار ہوئے تو وہاں کے ڈاکٹر کو پرچہ دکھانا ہوگا،
اس لیے کہ یہاں کی بیماریاں کچھ اور ہیں اور وہاں کی کچھ اور ہیں، اور حج کے ایام میں خاص طور پر جو عموم بیماریاں بڑھتی ہیں، آنکھ کی جلن، گلے کی خراش، گھٹنے کا درد، جلاب، بخار، یہ وہاں بہت ہوتا ہے۔ اس وقت وہاں کے ڈاکٹر نے آپ کو کوئی دوا دی اور آپ کو اس دوا سے انفیکشن ہے، آپ شوگر کے مریض ہیں، کڈنی کے مریض ہیں، ہارٹ کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، وہ کاغذ میں لکھوا کر لے جائیے پیڈ پر، اس کو رکھے رہیے، اور جو دوا اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں کوشش کیجئے کہ وہ دوا لگیج میں جائے۔ کئی ایسے کیسز ہیں، پکڑے گئے لوگ، ان کو اگر شبہ ہوا کہ اس کے اندر کوئی نشیلی چیز ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے وہ دوا ہمارے یہاں چل رہی ہے، اس میں نینی گولی بھی ہے، آرام کی درد کی گولی بھی ہے، اور ان کی چیکنگ میں وہ آ گئی کہ نشہ ہے اس کے اندر، پھر آپ کی خیریت نہیں۔ اس لیے اپنے ڈاکٹر سے مل کر دواؤں کی تفصیل لکھوا لیں، ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، بلڈ گروپ عام طور پہ ہوتا ہے وہ بھی لکھوا لیں آپ، خدا نہ خواستہ کسی حادثاتی موقع پر وہ چیز کام آئے گی۔ خدمت کریں حاجی کی۔ قرآن نے جہاں پر حج کی فرضیت کا بیان کیا ہے وہاں کہا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس پر حج فرض ہو جائے وہ زبان سے کوئی پھوہڑ بات نہ کہے، گالی گلوچ نہ کرے، احرام کی حالت میں کوئی ایسی بات جس سے شہوت بھڑکتی ہو، غلط ذہن جاتا ہو، منائے، اور جھگڑا نہ کرے۔ جب میں نے یہ آیتیں پڑھیں تو عجیب سا مجھ کو لگا کہ حاجی اور جھگڑا کرے گا، سمجھ میں آتا نہیں تھا، لیکن جائیے آپ وہاں صاف سمجھ میں آتا ہے حاجی خوب جھگڑا کرتے ہیں۔ کیوں؟ مجھے یہ احساس ہے کہ میں حاجی ہوں، یہ میرا احترام نہیں کرتا، اس کو یہ احساس ہے کہ میں حاجی ہوں، یہ میرا احترام نہیں کرتا۔ بس میں چڑھتے اترتے، سواری میں چڑھتے اترتے، کمروں کے اندر سامان ہے، بلڈنگوں میں بیت الخلاء محدود ہوتے ہیں، اب کوئی دیر تک بیٹھتا ہے، کسی نے باہر ٹھوک دیا، حاجی صاحب کا پارا گرم ہو گیا۔ مینا میں خاص طور پر جگہ تنگ ہوتی ہے، بھائی سیدھی بات ہے کہ 25-30 لاکھ حاجی 4 دن 5 دن وہاں رہنے والا ہے، اور سال میں اتنا ہی اس کا استعمال ہے۔ حکومت کرتی ہے انتظام، لیکن سارا مسئلہ جگہ کی تنگی کا ہے، جگہ کم ہوتی ہے، تقاضے ہوتے ہیں، تیز گرمی ہے کولر کے پاس میں لیٹوں گا کہ میں لیٹوں گا، تیز سردی ہے تو کنارے میں کیوں لیٹوں تم لیٹو، ہوتے ہیں ایسے حالات، آپس میں اختلاف ہوتا ہے، برداشت سے کام لیجئے۔ واپسی کے وقت بیچارے بوڑھے حاجی لوگ سامان پیک کرتے ہیں، ان سے گاٹھ نہیں ماری جاتی، مشکل سے گاٹھ لگتی ہے، آپ سپورٹ کر دیں۔ ہر حاجی کو فکر ہوتی ہے کہ 35 کلو کے اوپر جائے نہیں، تو 35 کلو وزن کون کرے گا؟ جو کانٹا پکڑ کر اٹھانے کے لائق ہوگا وہ وزن کرے گا نا بھائی، بڈھوں کے بس کا تو ہے نہیں، معذور ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ان کی خدمت کیجئے۔ حج میں افضل ترین صدقہ حاجیوں کی خدمت، پیسے سے ہو کہ جسمانی ہو کہ دل جوئی سے ہو۔ آپ چلے گئے، الحمدللہ آپ نے عمرہ کر لیا۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ہمارا ہندوستان کا حاجی چلتا ہے یہاں سے تو پہلے عمرہ کرتا ہے، عمرہ کر کے احرام کھول دیا، 2 دن 4 دن 10 دن کے بعد حج کا وقت آیا تو 7 تاریخ کی شام کو پھر احرام باندھ کر 8 تاریخ کو مینا پہنچ گئے، وہاں 5 نمازیں پڑھیں، اس کے بعد وہاں سے نکل کر دوسرے دن عرفات پہنچ گئے، عرفات میں زوال کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک وہاں رہے، پھر وہاں سے رات میں مزدلفہ آ گئے، پھر لوٹ کر مینا آ گئے۔ یہ آپ کا عمل ہے۔ جب یہاں سے ہم جاتے ہیں تو عمرے کی نیت کرتے ہیں۔ اب بسا اوقات بیچارہ حاجی عربی کی دعائیں یاد کیے رہتا ہے، اب اس کو کرنا ہے عمرہ، اور دعا کون سی یاد کیا ہے؟ اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی، اللہ میں حج اور عمرے کی نیت کر رہا ہوں، اس کو آسان کر دے، قبول کر دے۔ اب کون سی نیت ہوئی؟ یہ تو قران ہو گیا، دونوں مکس سے ہو گیا۔ اس کو پہلے کرنا ہے عمرہ، احرام کھول دینا ہے، پھر حج کے موقع پر حج کا احرام باندھنا ہے، اور اس نے کیا کر لیا؟ دونوں ایک ساتھ کر لیا۔ اب بیچارہ وہاں پہنچ گیا، عمرہ کرنے کے بعد پوچھا کہ مولوی صاحب ہم تو یہ دعا پڑھے رہے، یہ نیت کیے رہے کہ اللہ میاں ہم حج عمرہ کی نیت کری تھے، تو حج عمرے کی نیت ایک ساتھ کر لیا نا، اب احرام کھولے گا نہیں، اور اگر کھولے گا دم لاگو ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ نازک ہے۔
آپ کو پہلے عمرہ کرنا ہے اور عمرہ کر کے احرام کھول دینا ہے. اس حج کے ساتھ عمرے کو ملانے کا نام ہے تمتع، یعنی ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کیا. جو تمتع کر رہا ہے اس پر بھی قربانی ہے، اور جو قران کر رہا ہے اس پر بھی قربانی ہے، اور جو صرف اور صرف حج کر رہا ہے، عمرہ نہیں کر رہا ہے، وہ طواف کرے گا عمرہ نہیں کرے گا، عمرے کی نیت نہیں کیا اس نے، اس پر قربانی نہیں ہے. عام طور پر ہم لوگ تمتع کرتے ہیں، تو تمتع کرنے والے کے اوپر قربانی ہے. کس چیز کی؟ حج کی. اب یہاں ہندوستان کے اندر جہاں سے ہم گئے، ہمارا پیسہ، ہمارا مال، ہمارا کاروبار، یہاں جو مال کی بنیاد پر قربانی تھی وہ جو کی تو برقرار ہے، وہ تو حج کی قربانی ہے. یہاں والی قربانی گھر والے کراویں یا وہاں تم کراؤ، بھاؤ دونوں کا ایک ہی ہے. اگر آپ وہاں کراویں اپنی قربانی، یہاں والی لگ بھگ بھاؤ وہی ہے، بلکہ کم ہے. بھائی سیدھی بات ہے کہ تقریباً 10,000 کے اندر آپ کو وہاں جانور مل جاتا ہے. 10,000 کے اندر آپ کو صحت مند بکرا نہیں ملنے والا. تو آپ مال والی قربانی وہ الگ کراویں گے، گھر والے کراویں کہ آپ کراویں، وہ جو قربانی وہاں ہو رہی وہ تو حج کی ہے، وہ قربانی آپ کو کرنی ہے. کبھی خدا نہ خواستہ ایسے حالات ہوتے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی، جس طریقے سے نماز کے اندر ہم سے غلطی ہوتی ہے تو سجدے سہو سے اس کی تلافی ہوتی ہے. حج کے اندر غلطی ہو گئی، چھوٹی غلطی ہے تو دم سے کام چل جاتا ہے. چند بڑی غلطیاں ایسی ہیں کہ اس سے حج خراب ہو جاتا ہے. اس میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ شوہر بیوی ساتھ میں ہیں، حالت احرام میں برداشت نہ کر سکے، آپس میں صحبت کر لی، گیا اس کا حج. اور بھی تفصیلات ہیں، یہ موقع اس کے بیان کرنے کا نہیں ہے. وہ چند بڑی غلطیاں جن کی بنیاد پر حج ہی خراب ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑ کر باقی چھوٹی غلطیوں میں دم سے کام چل جاتا ہے. اب سنیے، ایک آدھ نازک مسائل بتلا دوں. آپ کے ساتھ گھر کی مستورات ہوتی ہیں. جو لوگ آخری جہاز سے جاتے ہیں یا حج سے 2-3 دن 4 دن پہلے وہاں پہنچتے ہیں، اب نیت تو کر لیا عمرے کی، چلے بمبئی سے. اب خدا نہ خواستہ عورتوں کے ساتھ ناپاکی کی مجبوری آ گئی. کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، رکے رہیں، پاک ہونے کے بعد عمرہ کر لیں. کتابوں کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے، تو رکے رہیں، پاک ہونے کے بعد عمرہ کر لیں. نیت تو کر کے سے جائیں گے، وہ اتنا وقت نہیں ہے. تو 3 دن پہلے پہنچے، وہ نوبت نہیں آئی، حج کا موقع آ گیا، آپ کیا کریں؟ تو پھر اس احرام کو کینسل کرنا ہوگا. عمرے کا جو احرام باندھ کر گئے، نیت کرے گئے تھے. مرد حضرات تو کپڑا پہنتے ہیں، عورتوں کا لباس ہی ان کا احرام ہے. عورتوں کے احرام کی کچھ مخصوص علامت نہیں ہے، وہ خالی سر کے بال پر کپڑا باندھتی تھا کہ بال ٹوٹے نہیں، اچھی بات ہے. وہ چہرے پر ایسا ہیڈ لگا لے اور اوپر سے نقاب رہے، چہرے پر کپڑا نہ لگے بس. باقی چہرہ ان کو ڈھکنا ہوگا. جو عام طور پر حجین عورتیں بے تکلف، ہمارے عرفاتی بھائی یہ سب بیٹھے ایک ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، یہ بے حجابی ہے، بے حیائی ہے، حج کے منافی عمل ہے. پردہ جوں کا توں برقرار. یہاں سے وہ چلتے ہیں تو نیت کر کے چلتے ہیں. خدا نہ خواستہ ایسی مجبوری آ گئی تو نہا دھو کر کے وہ کریں گے. نہیں موقع ملا تو پھر اس احرام کی نیت کو کینسل کریں گے، گویا کہ عمرہ نہیں کر سکے، اور دوبارہ حج کی نیت کریں گے. اس عمرے کی بعد میں قضا کریں گے حج کے بعد. اور یہ جو وقت پر عمرہ نہیں کر سکے، اس کا ایک دم. اب چونکہ عمرہ نہیں کر سکے حج سے پہلے، اس لیے تمتع تو ہوا نہیں، افراد ہو گیا، صرف حج ہوا. اگر کر لیا ہوتا عمرہ، دم لاگو ہوتا. اس عمرے کی بنیاد پر دم تھا، وہ کینسل ہو گیا. آپ نے صرف حج کیا ہے، عمرہ نہیں کر سکے. لیکن عمرہ کا احرام باندھا، نیت کی اور عمرہ کیے بغیر اس کو کینسل کیا، اس کی بنیاد پر ایک دم ہے اور عمرے کی قضا ہے. یہ ایک نازک مسئلہ ہے. جو لوگ شروع میں جاتے ہیں اور حج کے بعد جلدی واپسی ہوتی ہے ان کی، بھائی شیڈول بنا ہوتا ہے. عام طور پر حج کے 2 دن 3 دن کے بعد پرواز چالو، بھیڑ ختم ہو. اب مان لیجئے 2 دن کے بعد جہاز ہے. وہ جو آخری عمل ہوتا ہے، کنکری مارا، حلق کرا لیا، مردوں نے سر بنوا لیا، بال، عورتوں نے تھوڑی چوٹی کاٹ لی. اس کے بعد آ کر مکے میں طواف زیارت کرنا ہوتا ہے. یہ بڑا فریضہ ہے.
3 اہم ارکان ہیں اس کے حج کے، تلبیہ کے ساتھ نیت، احرام، عرفات کا وقوف اور طواف زیارت، یہ 3 اہم عمل ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک کم نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ یہ طواف زیارت جو ہے اس کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک تو آپ کا حج مکمل ہو رہا ہے، حج کا فریضہ ہے وہ، اس سے زیادہ اہم سن لیجئے، احرام باندھ لینے کے بعد شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، پردہ نہیں ہے، بے تکلفانہ زندگی گزرے گی لیکن آپس میں ملنا تنہائی میں منع ہے، صحبت منع ہے۔ اگر وہ طواف زیارت کیے بغیر حضرت لوٹ کے آ گئے، مرد یا عورت، تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوں گے جب تک جا کر دوبارہ وہ طواف نہ کریں۔ یہ ہے نزاکت اس مسئلے کی۔ پھر سن لیجئے آپ، کنکری مار کر آپ جب مکہ لوٹ کر جا رہے ہیں طواف زیارت کرنے کے لیے، وہ طواف زیارت اتنا اہم ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے، ایک تو حج کا فریضہ ہے، شوہر بیوی آپس میں اس کے بغیر حلال نہیں ہوں گے۔ وہ طواف اس کو 12 تاریخ کی شام تک کر لینا ہے، 10، 11، 12 کرتے ہیں لوگ بھیڑ بھاڑ میں۔ اب خدا نہ خواستہ ان ایام میں عورت ناپاک ہے تو کتابوں کے اندر مسئلہ لکھا ہے انتظار کر لے، ہم بھی کہتے ہیں انتظار کر لے، اور انتظار کرنے کا موقع نہ ہو تو 13 کو نکلنا ہے، 14 کو نکلنا ہے، 10، 11، 12 کو طواف زیارت کرنا ہے، ان ایام میں ناپاک ہے اور 2 دن کے بعد جہاز ہے اس کا، اب کیا کرے؟ اگر اس طواف کو کیے بغیر نکل گئے تو حج بھی مکمل نہیں ہوا اور شوہر بیوی آپس میں حلال بھی نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ جب تک جا کر طواف کر کے نہیں آئیں گے۔ دھیان رکھیے، شوہر تنہا ہو تب بھی، بیوی تنہا ہو تب بھی، دونوں ہو تب بھی، یہ احرام ہی مکمل نہیں ہوا، یعنی احرام کھلا نہیں۔ اس نازک موقع پہ کیا کریں گے؟ بہت نازک مسئلہ ہے۔ اسی ناپاکی کی کنڈیشن میں عورت تمام احتیاط کے ساتھ، کوئی گندگی زمین پر نہ گرے، اس کی تمام احتیاط کے ساتھ اسی ناپاکی کی حالت میں استغفار پڑھتے ہوئے، روتے ہوئے استغفار پڑھتے ہوئے وہ طواف زیارت کرے گی تاکہ حج مکمل ہو اور شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو۔ اس ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت کیا، اس کا دم بڑا والا، 7 حصے والا، اونٹ، بڑا جانور جو وہاں ملتا ہو وہ آپ کو دینا ہے تاکہ اس کا حج مکمل ہو اور شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہوں۔ تو جاتے وقت بھی یہ نزاکت پیش آ سکتی ہے اور آتے وقت بھی نزاکت پیش آ سکتی ہے۔ یہ میں نے چند مسائل آپ کو بتلائے۔ ایک غلطی اور ہوتی ہے، واپسی میں سامان پیک کیا، اسی کے اندر پاسپورٹ ڈال دیا، کسی کو پتہ نہیں، اب سامان چلا گیا آگے، ہم مال لے کے ڈال دیا گاڑی میں، گاڑی نے ایئرپورٹ کے اندر کر دیا۔ اب جب گیٹ پہ آپ پہنچے اس نے کہا کہ وہ آدھار دکھا رہے ہیں، اس کو کارڈ دکھا رہے ہیں، اس کو کیا ہونا؟ پاسپورٹ کا۔ پاسپورٹ کہاں ہے؟ وہ تو میں اٹیچی میں ڈال دی ہوں، وہ گیا آگے۔ اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا وہ سن لیجئے، آپ وہیں رکیے۔ وہ جہاز انڈیا آئے گا، وہ آپ کی رکے گا نہیں، وہ جہاز انڈیا آئے گا، پھر لوٹ کر جائے گا، تب آپ کا پاسپورٹ لوٹ کر جائے گا، پھر سرکاری عملہ وہ پاسپورٹ لے کر آئے گا، پھر ساری قانونی فارمیلٹی پوری کرے گا، پھر آپ کو پاسپورٹ دے گا، وہ ٹکٹ بھی آپ کا گیا، پھر دوبارہ آپ ٹکٹ خریدو، پھر انٹری کرو، تب انڈیا آؤ۔ معلوم ہوا صاحب وہ خاندان یو پی جانے والا تھا، اس کا 2 دن کے بعد ٹکٹ تھا، خاندان گیا یو پی، بڑی اماں جدہ ایئرپورٹ پہ پڑی ہے۔ یہ غلطی کیوں ہوتی ہے؟ پاسپورٹ سامان میں نہیں ڈالنا۔ ہر فیملی خیال رکھے، پاسپورٹ سامان میں نہیں ڈالنا، پاسپورٹ باہر رکھنا ہے، ادھر بھی ادھر بھی۔ یہاں تو خیر وہ نوبت نہیں آتی لیکن وہاں اکثر ایسا ہوتا ہے، سامان آگے آگے، اس قدر بھیڑ ہوتی ہے، بسیں ہوتی ہیں، اس بس کا سامان اس بس میں، اس بس کا سامان اس بس میں۔ ہم لوگوں کے ساتھ خود واقعہ ہوا، سب سامان لاد دیا گیا اس بس میں، سیٹیں فل ہو گئیں، اس میں بیٹھ جاؤ، اس میں کیوں بیٹھ جائیں بھئی؟ ہمارا سامان تو اس بس میں، ہم اس بس میں بیٹھ جائیں، وہ سامان کہیں اور جائے گا، ہم کہیں اور جائیں گے، جاؤ انڈیا مل جائے گا، تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا ہوا باقاعدہ، ہم لوگوں نے کہا نا، ہم جس بس میں بیٹھیں گے سامان اسی میں، کسی میں ڈال لے ہم کو اس میں، کہ وہ سامان تو فل ہے پہلے سے، اگر فل ہے ٹرالی منگاؤ،
میں نے ان سے عربی بات کی، وہ معلم کے آدمی سے، سامان فل ہے نا، ہم بیٹھے ہیں بس میں، ٹرالی منگاؤ، اس کو جوائن کرو بس کے پیچھے، ورنہ ہم جائیں گے نہیں۔ اس نے دھمکی دینے کے لیے مجھ سے کہا پھر آپ یہیں رہ جانا۔ میں نے کہا لگاؤ وزارت حج کو ابھی فون۔ تب وہ چونکے۔ وہ تماشے ہوتے ہیں، ان کا عملہ ہوتا ہے، حمال ہوتے ہیں، خالی بیوقوف بناتے ہیں۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ حاجیوں کا سامان آگے پیچھے ہوتا ہے، آپ نے اٹیچی میں رکھا پاسپورٹ، وہ چلا گیا آگے۔ اب ایئرپورٹ میں پہنچنے کے بعد آپ چاہتے بھی ہیں اپنے اٹیچی ڈھونڈنا، نہیں ملنے والی، تو اللہ کے واسطے پاسپورٹ کبھی بھی غلطی کر کے لگیج میں آپ ڈالیں گے نہیں، وہ اپنے بیگ میں رکھیں گے آپ، اور جاتے وقت پاسپورٹ کی ایک آدھ رنگین زیرکس آپ نکال لیں گے۔ وہاں ایسے حالات ہوتے ہیں۔ ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگ عمرہ کرنے گئے، مدینہ منورہ پہلے پہنچے، اطلاع ملی ہے معاذ الفقار صاحب مدۃ اللہ العالی تشریف لائے ہوئے ہیں، ہم بھاگ کر گئے اس کمرے میں، معلوم مکے نکل گئے۔ ان کے خادم نے کہا کل مکے آئیے، تو میں نے ٹور والے سے کہا بھائی میں کل مکے جانا چاہتا ہوں۔ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ ساتھ میں آئے ہیں، ساتھ میں رہیے۔ کیوں؟ اگر کوئی آدمی رک گیا وہاں، چھپ گیا، بھاگ گیا، تو غریب کا لائسنس کینسل ہو جائے گا۔ میں نے کہا بھائی میں بھاگنے والا نہیں، بھونڈی میں رہتا ہوں، میرا یہ ایڈریس ہے، میں جاؤں گا مکے۔ وہ سننے کو تیار نہیں۔ اب میں نے اس سے کہا مجھ کو پاسپورٹ کا ایک زیروکس کاپی دے دے، وہ تو اور نہیں دے گا مجھ کو۔ جب کافی گرما گرمی، میں نے کہا سنو بیوقوف مت سمجھو، میں پاسپورٹ کی کاپی لے کر آیا ہوں، اور میں بہرحال کل مکے جاؤں گا اور پرسوں آؤں گا، تم ہاں بولو تو نہ بولو تو، اور یہ میرا پہلا سفر نہیں ہے۔ تب وہ ڈھیلا پڑا۔ جب آپ کو مکے سے مدینے آنا ہے کس ضرورت سے؟ وہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، 25 ریال 30 ریال میں یہاں سے وہاں کر سکتے ہیں آپ۔ اس وقت آپ کے ساتھ میں پاسپورٹ کی کاپی ہونی چاہیے، ورنہ راستے میں روکے گئے تو بہت کام بڑھ سکتا ہے۔ تو ادھر سے جاتے وقت پاسپورٹ کی رنگین کاپی لے کر جائیے۔ جو دوائیں آپ کو لگتی ہیں وہ دوائیں ڈاکٹر سے لکھوا کر پیٹ پر باقاعدہ آپ کے نام کے ساتھ، ایڈریس کے ساتھ، گروپ نمبر کے ساتھ، بلکہ لگے تو اسی ڈاکٹر کے سائن، آدھار کارڈ کے زیرکس پہ سائن لیجئے، تاکہ اگر ایئرپورٹ کا عملہ آپ کو پریشان کرے تو آپ دکھا سکیں میں بیمار ہوں، مجھ کو دوا لگتی ہے۔ یہ سارے مسائل سامنے آتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مجلس میں کتنی باتیں آپ کے سامنے کی جائیں گی۔ ہر سال الحمدللہ ادھر 1-2 سال چھوڑ کر لاک ڈاؤن میں کئی سالوں سے معمول ہے کہ یہاں آپ کی مسجد میں حاجیوں کو تربیت دینے کے لیے، اور کیسی تربیت؟ کچھ تو گفتگو فضائل کی ہوتی ہے، بہت سنا ماشاءاللہ آپ نے، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا، ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس وقت اذان دی تھی، لوگوں نے سنا تھا، وہ سب سن چکے آپ۔ ایمرجنسی مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ علماء بتلائیں گے جو مذہب و علماء ہیں، ان کی مجلس کے اندر آ کر بیٹھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ اور شہر میں جہاں کہیں بھی اس قسم کی مجلسیں ہوتی ہیں، کوئی بھی منعقد کرے، میں بار بار کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، وہاں علماء کے بیانات ہونے چاہیے، اور ساتھی ٹریننگ دے، ترغیبی بات کر لے، لیکن مسائل پر گفتگو علماء کی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ پرسوں آپ کی مسجد میں اتوار کے دن ظہر بعد سے لے کر عشاء تک، جیسا اس سے پہلے بھی ہوا تھا، ہمارے محلے کے ساتھی ہوں گے، پرانے ساتھی ہوں گے، احرام کیسے باندھنا، سامان کیسے پیک کرنا، موٹے موٹے مسائل، بمبئی ایئرپورٹ کی دقتیں، جدہ ایئرپورٹ کی، لیکن مسائل پر گفتگو انشاءاللہ حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب قاسمی کی ہوگی۔ پہلی نشست ظہر بعد 2 بجے کے بعد سے عصر تک چلے گی، عصر کے بعد چائے کا وقفہ ہوگا، اور عصر مغرب کے بیچ میں مستورات کی الگ مجلس ہوگی، اس کا یہاں اہتمام ہوتا ہے۔ عصر مغرب کے بیچ میں سامنے والی عمارت میں مستورات کے لیے خاص مسائل پر الگ ہوتی ہے نشست، میں اس میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ پھر مغرب بعد وہی گفتگو جو یہاں ہوتی ہے وہاں کا میک چالو ہوگا۔ ظہر بعد کی مجلس میں یہ اور وہ ایک رہے گا، مغرب بعد کی جو آخری نشست ہوگی اس میں یہ اور وہ ایک رہے گا، ایک ہی میک ہوگا۔ عصر کے بعد اس حصے کو ڈسکنیکٹ کر دیں گے یہاں سے، اور وہیں بیٹھ کر کے اوپر کے روم میں مستورات کے درمیان مستورات کے مخصوص مسائل پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ، جس میں سوالات بھی ہوتے ہیں، پرچیاں بھی آتی ہیں، اور الحمدللہ پورے شہر سے مستورات آتی ہیں۔ جو اس سال حج کرنے جا رہے ہیں وہی آویں، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ بھی آ سکتے۔ جو بہنیں حج کرنے جا رہی وہی آویں، ضروری نہیں ہے۔ جو بہنیں مستورات میں کام کرتی ہیں، آپا ہیں، معلمات ہیں، عالمات ہیں، وہ آ کر بیٹھیں، تو اپنے طور پر یہ بات چلا دیں کہ انشاءاللہ ظہر بعد سے لے کر عشاء تک، آخری نشست عشاء کے وقت ختم ہو جائے گی، کھانا کھلا کر نماز پڑھا کر مہمانوں کو روانہ کرتے ہیں۔
کھانا اس لیے پہلے کھلاتے ہیں، اس میں دور سے لوگ آتے ہیں، تھانے سے آ رہے ہیں، کلیان سے آ رہے ہیں، پڑگا سے آ رہے ہیں، شاہپور سے آ رہے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں الگ الگ، تو ان کو جانے میں سہولت ہو اس لیے مغرب بعد کی مجلس کے بعد کھانا کھلا کر حاجیوں کو فارغ کر کے پھر اذان نماز ہوتی ہے تھوڑی تاخیر کے ساتھ، اور